اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام فی دعائہ وارزقنی فوز المعاد وسلامت المرصاد۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے با اخلاق، با کردار، با سیرت بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ ہماری گزشتہ گفتگو ہوئی تھی اس منزل پر کہ پروردگار عالم سے دعا کی جا رہی ہے، اور دعا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تقاضا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو میری آخرت کو آباد فرما۔ ایک چیز کہ جس پہ ہم نے گزشتہ گفتگو کی تھی کہ کامیابی جو انسان کی معاد کے سلسلے میں ہے وہ کیا ہے، اور آج ہماری گفتگو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اہل دعا اور اہل مناجات کو اس منزل کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وَسَلَامَةَ الْمِرْصَاد، پروردگار تو مجھے پل صراط پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ سلامت المرصاد، مرصاد یعنی جو پل ہے قیامت پر، جس کو پل صراط کہتے ہیں، کہ جس کے نیچے جہنم ہے اور جس پر انسان جو پار ہو کے جاتا ہے تو پار ہو جاتا ہے، وہ ہے جنت۔ اگر پل کے نیچے سے نیچے آ گیا تو نیچے جہنم ہے۔ صحابی بھی پریشان ہو گئے ایک دفعہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کے متعلق جب بتایا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور جو اس سے پار ہو کے جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ جنت جائے گا۔ صحابیوں نے یہ جب روایت سنی کہ آگ سے زیادہ گرم اور بال سے زیادہ باریک، تو یہ کیسے کون گزرے گا ایسے پل پر کہ جو بال سے باریک ہو، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو، آگ سے زیادہ گرم ہو؟ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو وعدہ ہی وعدہ ہے جنت کا، نہ کوئی جائے گا، کون چل سکتا ہے آخر بال پر، کون چل سکتا ہے اگر آگ کے اوپر، کون چل سکتا ہے تلوار کی دھار کے اوپر، تو یہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک روایت کو آپ کو آخر میں سنوں گا، یہ روایت میں آپ کو ابھی ابتدا میں سناتا ہوں، جو کہ موالیوں کے ایام بھی ہیں، آستانہ غدیر بھی ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس مقدس آستانے میں ہم گزر رہے ہیں۔ جب صحابیوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک پل صراط کون گزرے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگی، وہ پل صراط سے ایسے جائے گا، ایسے روانی کے ساتھ جائے گا، اتنا تیزی کے ساتھ جائے گا کہ جس طرح بجلی جایا کرتی ہے۔ تم ولائے علی دل میں سماؤ، پل صراط کو مجھ پہ چھوڑو، تم کتنی جلدی جاتے ہو۔ تو پل صراط کے وارث کے ایام ہیں،
یہاں پہ توسل بھی کریں اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ پل صراط کی جو مختلف چوکیاں ہیں اس سے ہمیں مولا کا صدقہ نصیب ہو۔ مرصاد جو ایک لفظ ہے نا، مرصاد ویسے گھات مار کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، جب گھات مار کے بیٹھا جائے اس کو کہتے ہیں مرصاد، کمین گاہ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 97 میں امام علیہ السلام نے بھی اسی سیم کانٹیکس کو اور سیم اس کو جو نظریہ ہے اس کو، کہ یہاں ایک معنی مرصاد کا، مرصاد بمعنی کیا ہے؟ گھات مار کے بیٹھنا، گھات مار کے بیٹھنا۔ جس طرح قرآن کی بھی میں انشاءاللہ آیت پھر بھی پڑھوں گا، ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ یہ سورہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، اس کو یہیں پہ رکھیں، اس آیت کو انشاءاللہ بھی گفتگو آتی ہے، اور اس کا جو شان مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا جو مفہوم بتایا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہاں پہ بھی جو مرصاد ہے، یعنی مرصاد تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے ان منافقوں کی، یہ مت سمجھیں کہ اسی طرح ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَمْحَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ، اگر وہ ستمگاروں کو، اگر وہ ظالموں کو، اگر وہ ڈکٹیٹرز کو، اگر یہ طاغوت جہان کو مہلت دیتا ہے تو اس مہلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز فوت ہو کے چلی جائے گی، گم ہو کے چلی جائے گی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو کے چلی جائے گی، اس سے غائب ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یزید کو یہ کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا ان کافروں کو مہلت دیتا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ مہلت انہیں اس لیے دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان پہ اپنا عذاب کرے، اس لیے نہیں کہ ان پہ خوش ہے اللہ۔ یہاں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ظالموں کو، ان ستمگروں کو اور ان منافقین کو اللہ مہلت دیتا ہے، تو یہ مہلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کی نظروں سے ہی اوجھل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، پھسل جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ، وہ ان کے لیے گھات لگائے پہ رستے میں بیٹھا ہے، عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ، راستے میں ان کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور وہ کسی ٹائم بھی ان کو اپنی گرفت میں لے۔ یہ ہے کہ اللہ سے تو انسان دنیا کی آنکھوں سے انسان اوجھل ہو سکتا ہے، کیمرے سے انسان اوجھل ہو سکتا ہے، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، وہ سب تو ستار ہے، ستار العیوب ہے، پردے ڈالتا ہے، ورنہ وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، دل کے نہاں خانوں کو جانتا ہے، انسان کے اوہام کو جانتا ہے، انسان کی وہمیات کو جانتا ہے، انسان کی جو سوچ ہے اسے جانتا ہے۔ عالم السر والخفیات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے سامنے بدبخت ہے جو چاہتا ہے دنیا کے سامنے انسان اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اللہ کے سامنے تو چھپا نہیں سکتا ہے۔
وہ تو جانتا ہے سب کو، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی اس کی آنکھوں میں اوجھل نہیں ہے، ہر چیز پہ اس کی کمانڈ ہے، ہر چیز پہ اس کی حکمت ہے، ہر چیز پہ اس کی دانائی ہے، ہر چیز پہ اس کا علم ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے۔ اس سے انسان چھپ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس طرح ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول انا عاصٍ، میں گناہگار ہوں، کچھ نسخہ دیں، کچھ پرسکرپشن دیں، کچھ بتائیں تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں۔ ایک چیز جو امام علیہ السلام نے بتائی، فرمایا جاؤ گناہ وہاں پہ جا کے کرو جہاں پہ تمہیں پروردگار نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ ایسی ہیڈن پلیس تلاش کرو کہ جہاں پہ وہ تجھے نہ دیکھے، تم وہاں پہ جا کے گناہ کرو۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ انسان جہاں پہ ہے وہاں پہ وہ موجود ہے، مشرق مغرب کا دانا وہی پروردگار ہے، للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ کہاں کہاں پہ انسان جائے، وہ معکم اینما کنتم، کدھر انسان مگر چھپ سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کا رزق نہ کھاؤ، جاؤ تم جتنا گناہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا رزق نہ کھائے؟ یہ بریتھ، یہ سانس، یہ تنفس، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ سوچنا، یہ سمجھنا، یہ آپ کا دیکھنا، یہ سب چیزیں رزق پروردگار ہے۔ ظاہری اور باطنی اس کی نعمتیں، یہ سب رزق پروردگار ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رزق کے استفادے کے بغیر انسان مگر زندہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا اچھا اس کی گورنمنٹ سے نکل جاؤ اس کی گورنمنٹ سے، اس کی ولایت سے نکل جاؤ جتنے گناہ کرنے کر لو۔ فرزند رسول کہاں بھی اس کی گورنمنٹ سے، کہاں اس کی ولایت سے نکلا جا سکتا ہے؟ للہ المشرق والمغرب، زمین اور آسمان میں اس کی قدرتیں ہیں، مشرق اور مغرب اسی کا ہے، ہر جہت اس کی ہے، ہر جگہ اس کی ہے، ہر زمین اس کی ہے، ہر مکان اس کا ہے۔ ہمیں اچھا پھر اس طرح کرو کہ جب ملک الموت آئے نا، ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو تم کہو کہ میں روح یہ واپس نہیں کروں گا اللہ کو۔ تم وہاں پہ رک جانا، روح کو واپس نہ کرنے دینا، روح کو نکالنے نہ دینا۔ کہا فرزند رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل آتا ہے تو پھر اچھا چلیں ساری چیز دنیا کی چھوڑیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ جب گناہوں کی وجہ سے اللہ کے فرشتے تجھے کشاں کشاں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، تم اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں میں جہنم کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ کہ فرزند رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب تم اتنے کمزور ہو، جب تمہاری باڈی اتنی ویک ہے، پھر کیوں گناہ کرتے ہو؟ یہ ہے خاندان تطہیر کی موعظہ اور درس اور انسان کی تربیت اور ٹریننگ اور خود سازی کی منزل۔ اس کے بعد پھر گناہ نہیں کیا۔ ان ربک لبالمرصاد۔ کیا ہے؟ انسان کیسے ہے؟ جہاں پہ بھی جاتا ہے انسان کام کرتا ہے، وہ جانتا ہے۔ دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی۔ دنیا آپ کی ستائش کرے یا نہ کرے، تم اس بات کی پرواہ نہ۔ کام اگر تم خدا کے لیے کرو گے، کام خدا کے لیے کرو گے۔ روایت میں آپ کو سناتا ہوں، کل ہی میں کچھ تفسیر لکھ رہا تھا صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی، تو اس میں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ روایت ہے جو انسان فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو برملا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اس کا نام کھلم کھل دیتا ہے، کھلم کھل۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی پبلسٹی کی، کسی پبلسٹی کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرتا ہے آپ کی پبلسٹی، وہ خود بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ محبتیں ڈال دیتا ہے۔ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، بندے نہیں ہیں، بندوں پہ چھوڑا بھی نہیں ہے اس نے،
بندے دلوں کو جوڑنے والی کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ جوڑ دیتا ہے، دلوں کے دھاروں کو بدلنا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ فرمایا نہیں کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، میں تمہاری محبت ہر دل میں رکھ دوں گا۔ تو کیا ہے؟ وہ جانتا ہے ہر ایک کی، انسان کی کیفیات کو جانتا ہے، انسان کی وہمیات کو جانتا ہے، انسان کی خصوصیات کو جانتا ہے، انسان کے اعمال کو جانتا ہے، انسان کی اداؤں کو جانتا ہے، انسان کے سلیقوں کو جانتا ہے، جو بھی انسان کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے نا، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو نا، جو کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو مخالفت کرتے ہیں نا، ارتکاب کرتے ہیں مختلف، تم کر لو جو کچھ کرنا، خدا تمہارے ہر کام سے واقف ہے، تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر کام پہ وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے، تو لہٰذا اس کی آنکھوں سے کوئی اوجل نہیں ہے، اس سے آنکھوں سے کوئی اوجل نہیں۔ انسان اس بات کو دھیان میں رکھے۔ بعض علماء عرفان کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، هو معکم اینما کنتم هو معکم، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں وہ ہے۔ اگر یہ انسان ایکسپیرینس کر لے اور اپنے شاہد کا اور اپنے مشہود، یعنی شاہد اپنے مشہود کا اگر مشاہدہ کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہوں، تو بہت زیادہ انسان کی جو خطائیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ انسان کیوں بچاتا ہے؟ انسان کیوں نہیں بچاتا؟ نہیں بچاتے اس لیے چونکہ غافل رہتا ہے، اپنے مشہود کو شاہد مشاہدہ نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ بارگاہ پروردگار میں جو شخص ہے، اگر کسی بچے کو پتا ہو کہ اس کے والد وہیں پہ ہیں، اس کمرے میں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، تو وہ غلط کام کرتا ہے؟ نہیں، حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے میں یہ خلاف ورزی کروں؟ اسی طرح ہے کہ باپ کے خالق کی اگر اس کے وجدان اور ضمیر میں یہ بات آ جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بہت زیادہ انسان کی لغزشیں اور غفلتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں بہت خوبصورت حدیث، اور اس آیے کی جس کو میں نے کہا تھا نا کہ میں ابھی بتاتا ہوں، تفسیر ظاہر ہے، خزانہ تفسیر ہی سے پتہ چلتی، باقی کہاں سے پتہ چل سکتی؟ دنیا کے گھروں سے تو نہیں پتہ چلتی تفسیر۔ فرماتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، کمین گاہ پہ بیٹھا ہوا ہے، رستے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ المرصاد قنطرۃ علی الصراط۔ مرصاد کیا ہے؟ پل صراط کے اوپر ایک، یہ مرصاد ایک بلند جگہ ہے، اور اس صراط پر، پل صراط پہ یہ لا یجوز عبد بمظلمۃ عبد، کوئی بھی وہ فرد کہ جس نے کسی کا حق مارا ہے وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ کسی کا کوئی حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے نہیں گزر سکتا ہے، کسی کی چغلی کی ہے نہیں گزر سکتا ہے، کسی کی بدتمیزی کی ہے نہیں گزر سکتا ہے، کسی کے مال کو کھایا نہیں گزر سکتا ہے۔ جو چوکی ہے، بہت بڑی چوکی ہے، رد مظالم جو وہاں پہ ہے چوکی، وہ نہیں گزرے گا۔ بہت زیادہ حقدار جو جتنے ہیں وہ آ جائیں گے، ہاں جی ساڈا بھی حساب کتاب مکاؤ، پھر اگے جائے۔ دوسرے آ جا سا نہیں جی نہیں، انہوں نے مکے ساڈا مکاؤ جی، کتنے کو دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اس پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ کس نے کہا ہے؟
چھٹے تاجدار امامت نے کہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یجوزھا عبد، اس پل صراط سے کوئی نہیں گزرے گا بمظلمت عبد، اگر کسی بندے کے اوپر اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کے ذمہ کوئی چیز ہے، وہ کوئی بھی وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، کوئی بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ مولا کے عاجز فرمان سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ریفارمیشن کی طرف لے کر جانا ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ کسی کا حق دینا ہے تو اس کو دے دینا ہے، کسی کا مال دینا ہے تو اس کو دے دینا ہے، کسی کی غیبت ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگنا ہے۔ آپ کہیں مظلمہ، کسی سے آپ سے بچپن میں اسکول میں جاتے تھے، قلم لے لی واپس نہیں کی، پین لے لیا واپس نہیں کیا، بستہ لے لیا واپس نہیں کیا، اسے ادھار پیسے لیے واپس نہیں کیا، دے دے سن یار، کل دے دے سن، کوئی گل بھول گئے آپ دیے نہیں ہیں۔ پین اسی طرح لکھنے کے لیے لیا، اس کے بعد جو ہے نا جیب میں ڈال لیا، ٹھیک ہے، گوروں کا تو نہیں ہے، یہ اس کی بھی نکلتی نہیں ہے اس کو۔ تو پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ کسی کا اگر کوئی کسی قسم کا کوئی حق دینا ہے، مال دینا ہے، کسی کی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، حسد ہو گیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی کو، تو کیا کرنا ہے؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ جناب کی گفتگو میں سن رہا ہوں، حضرت آپ لوگوں کے علم سے یہ چیزیں گزر رہی ہیں جس سے ہم لوگ بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا نالج ہے، جب تک تقوی الہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت سے محبت نہ ہو، کوئی چیز کامیاب نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ جب تک ان لوگوں کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ شیطان نے 1700 سال عبادت کی لیکن تابع داری سے نکل گیا۔ جی تو بالکل جب صحیح۔ تابع داری سے نکل جائے ان لوگوں کی تابع داری سے، تو وہ اس کی کامیابی کی کوئی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو اہل بیت کی محبت سب چیزوں سے افضل سمجھنی چاہیے، اور آپ لوگوں کے پروگرام سے دنیا میں اہل بیت کی فضیلت ابھر رہی ہے، اور آپ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کی اہل بیت کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو اہل بیت کی تعریف آپ سے زیادہ کر سکے۔ جناب آپ کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی گفتگو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ جناب۔ علیکم السلام، ماشاءاللہ، اللہ پاک سے خیر دے اور صحت و سلامتی دے انشاءاللہ۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عدیل صاحب پرویز آپ کر رہے ہیں؟ پریز بھائی بول رہے ہیں جی۔ سرکار آپ سے ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਜੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ, ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ سوال نہیں کیا ہے؟ چلے گئے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ مولانا عادل صاحب قبلہ مخصوص ہیں، سید عرض کرنا بات سے جی ماشاءاللہ۔ قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں کوئی دوسرا یا تیسرا ساتھ میں نہ ہو تو مولا کائنات جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ سے تمسک رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا تو اس میں یا تو ایسے بات ہو کہ کہیں دوسرا تیسرا کوئی اور بھی اس کا
آپ نے فرمایا ہو، تو جب بات ہی ایک حیثیت کی ہے، ایک شخصیت کی ہے، تو لوگوں نے اس میں کیوں نہیں اس طرف دھیان دیا کہ اس کے مقابلے، آپ کے مقابلے میں جب کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر کیوں احادیث مبارکہ کو لوگ بھول گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت مہربانی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. جی 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 میں پاکستان لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. غلام رسول بھائی بہت بول رہے ہیں دنوں سے لڑکانہ آپ سے بات ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کا کچھ ٹائم 6-7 مہینے چینل کا پتہ نہیں، کیبل والے نہیں چلا رہے تھے. تو جی ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر جو شیعہ حضرات ہیں وہ علی کو اللہ مانتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ نصوری جو ہیں وہ علی کو اللہ کہتے ہیں. کیا یہ واقعہ کہاں پہ ہوا تھا؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ شیعہ حضرات کو علی کو اللہ کہنا ضروری ہے؟ شیعہ تو نہیں کہتے، وہ تو نصیری ہیں جو اللہ کہنے والے ہیں. یہ ہمیں تھوڑا بتائیں اور کوئی یہ بات تھوڑا نہیں، تفصیل سے ہم بتائیں. بات کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، میں مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ میں بول رہا ہوں جی. السلام علیکم جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام احمد ہے جی. ٹی وی کے والیوم جو ہے نا بند کریں جی. ہاں جی وہ بند ہے جی، اور میں بیلجیم سے بول رہا ہوں. احمد ہیں آپ؟ ہاں جی. چلیں فرمائیے جناب. جی میرا چھوٹا سا سوال ہے. جی جی چلیں، چھوٹا بڑا جی. جب میں چھوٹا سا تھا نا تو میری ماں نا حضرت مولانا صاحب کا ختم دعاتی تھی نا، جی جی مولانا جعفر صادق صاحب کا نا. جی. تو جب ہم بڑے ہوئے نا تو ہم نے کچھ محفلیں دیکھی، کچھ ایسے حالات دیکھے، لیکن ان میں وہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا. لیکن ہمارے گھر میں اب بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے نا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے مسلک کے. ہم ہیں تو مسلمان ہی نا. بالکل مسلمان اللہ کے حکم سے. میں اہل تشیعہ ہوں، وہ اہل بیت ہیں یا کوئی بھی ہیں، لیکن مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑھنے نہیں چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں. تو کافی میں حد 2 تک دفعہ حج کر کے آیا ہوں، میں 2 دفعہ میں اس ایران عراق سے ہو کے آیا ہوں. ہاں ہاں. لیکن آپ مجھے ہمارے کوئی بھائی ہیں، کسی قسم کی اہل پرابلم سنت نہیں سے ہوئی. ہیں نا؟ مجھے مولانا صاحب کب ختم ہوں گے؟ کب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی اہل سنت سے ہیں؟ نہیں، میں نہ اہل سنت سے ہوں، میں صرف مسلمان ہوں. نہیں مجھے یہ چلیں کوئی بات نہیں. مولانا صاحب پہ میں پورا یقین رکھتا ہوں اور حضرت علی کا میں بیعت ہوں. آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے نا؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں نا؟ جیسے مولانا صاحب نے بتایا ویسے پڑھتا ہوں. نہیں، مولانا صاحب کس طرح بتایا تھا آپ کو؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو ہم بچے تھے، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے نا آپ کو. نہیں کوئی ضرورت نہیں میں بتانے کی. تو ہم نے وہ ویسے سیکھی. اس کے بعد ہم نے جو سیکھا آگے گئے، بڑے ہوئے، اسلام کو دیکھا، اسلام کو اچیو کیا. نہیں آپ نے پھر لمبا، میں نے کہا کہ آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں یا کھول کے پڑھتے ہیں؟ کھول کے پڑھتے ہیں. ٹھیک بالکل صحیح ہے. اب تو مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے کھول کے پڑھتا ہوں. اچھا اس سے پہلے باندھ کے پڑھتے؟ جی. چل یعنی 2 مولانا درمیان میں آ گئے آپ کے. ہاں جی، لیکن میں درمیان میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے میری پلیز ہیلپ کر دینا. نہیں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. آپ جب کھل گیا ہے سب کچھ تو پھر پھنسنے کیا ہوتا ہے اس میں. دیکھو میں امام حسین کے روزے سے بھی ہو کے آیا ہوں. اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائے. سارے امام بارگاہ دیکھی ہیں، سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوں. بہت شکریہ انشاءاللہ. بہت زندہ بہت اچھا. اب انشاءاللہ آپ سے ابھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام السلام. علیکم.
علیکم السلام. مولانا صاحب آپ کا پروگرام سے بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے. شکریہ. اور میں کانگو سے ذیشان حیدر نقوی بول رہا ہوں. کانگو سے بول رہے ہیں، میرا افریقہ سے. سوال تھا یہ بت پرستی کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے، ذرا یہ تفصیلاً مجھے جواب دے دیں گے. ویسے آپ کے موضوع سے ہٹا ہوا ہے سوال، لیکن شدید ضرورت ہے. بت پرستی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ ٹھیک. آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام، اور خدا شاد و آباد رکھے. اور ایڈوانس مبارکبادی دے رہا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. موبائل کی بہت شکریہ. صحیح. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ عبیر صاحب، میں گل حسین شاہ بول رہا ہوں اسٹوک انٹران سے، اور آپ کو بہت بہت مبارک حج کی. میں تو وہاں آپ کی آواز بھی سنی ہے، سعودیہ سے آپ نے یہاں اپنا گفتگو کی تھی. اور دوسرا یعنی کہ مبارک ہے، یعنی کہ عید مبارک کی، عید غدیر کی بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو یہ سارے مبارک. آپ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز کرے. شکریہ. اور اللہ پاک آپ کو خوش اور خرم رکھے. اور آپ کے بزرگوں کو بھی میں دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو اتنے یعنی کہ ایسی یعنی کہ اپنا وہ نیک، اور اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا یہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ لیکن ان والدین کو بھی وہ بھی یعنی کہ مبارک مستحق ہیں، اور وہ بہت ہی یعنی کہ دنیا ان کو مبارکیں دیتی ہے، بلکہ ان کو اپنا ہر طرح سے یعنی کہ اپنے دل میں جگہ دیتی ہے. اللہ تبارک آپ کو خوشی و کرم رکھے. تو میں یعنی اور سوال تو کوئی نہیں ہے، میں بس یہ مبارک دینی تھی. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے، سلامتی دے، اور فیملی کے ساتھ شاد و آباد فرمائے، اور خوشیاں نصیب فرمائے بحق محمد وآل محمد. بہت شکریہ. کالے میرے خیال ہے بہت اب دے دیں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام. ہلو. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لاڑکانہ سے سید مصطفیٰ حسین بول رہا ہوں. لاڑکانہ سے سید مصطفیٰ. جی فرمائیے. لاڑکانہ پاکستان سے سید مصطفیٰ حسین. جی 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 جناب، پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا موبائلہ کی. خیر مبارک سارے مومنین کو. ٹھیک ہے جی. دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ کافی یہاں لاڑکانہ میں ایک آب و ہوا چل رہی ہے کہ تشہد میں علی نولین پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس سے پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، ثواب ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک. اور کوئی تو یہ ملا جو لوگ ہوتے ہیں وہ جھٹک بھی دیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں فرمائیں. ٹھیک. جی آخری دے دیں مجھے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر کاشف قادری بات کر رہا ہوں، حیدرآباد پاکستان سے. کاشف قادری صاحب ہیں حیدرآباد سے پاکستان. جی فرمائیے. سر میرا سوال ہے کہ جب باغ فدت بی بی کو نہیں دیا گیا تھا تو مولا کی خلافت میں انہوں نے وہ باغ فدت لیا تھا یا نہیں؟ ٹھیک. بالکل صحیح ہے. کالا بند کریں. چلو ٹھیک ہے. معذرت بھی کروں. ہم معذرت چاہیں گے باقی جو کالرز ہیں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس گھنٹہ ہی ہے اور مجھے تھوڑی سی گفتگو کو بھی آگے لے کے جانا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں پل صراط سے، یعنی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرصاد قنطرۃ علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمۃ عبد، یعنی جس پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ جب تک نہیں دے گا اس وقت تک وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. ادھر ہی اٹکا ہوا ہے اور وہاں پہ ہے. اس وجہ سے یہاں پہ آج ہم نے تھوڑی سی اپنی اس اصلاح کی طرف بھی آنا ہے کہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ریفارمیشن ہو، ٹرانسفارمیشن ہو،
تقلب ہو، انقلاب اپنے میں پیدا کرنا ہے، منقلب اگر ہم نے ہونا ہے تو یہ تبدیلی حالات ہمیں تبدیل ہونے ہیں۔ اگر کسی کا مال دینا ہے، اسے کہیں کہ یہ ہم مال آپ کو واپس کر رہے ہیں، جرأت پیدا کرے انسان، کیا ہے اس میں؟ پیسے تو ہمیشہ رہنے والا نہیں، کسی کا مال ہے تو کسی کا ہے نا، اپنا تو نہیں ہے، اس کو واپس کریں، اس کو واپس کریں۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے، فرض کیا جس کا مال کسی نے کھا لیا ہے نعوذ باللہ، اور وہ زندہ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ اس کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ صدقہ دیتے ہیں، اس کے نام کے اوپر دیتے ہیں۔ کسی کی غیبت کی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غیبت کی ہے، ہم سب سے پہلے آ کر اپالوجائز کریں، اس سے سوری کریں، معذرت کریں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کی غیبت کی۔ اگر وہ موجود نہیں ہے، فوت ہو گیا آدمی، اس دنیا سے چلا گیا ہے، پھر کیا؟ اس کے لیے استغفار کریں۔ اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کا کیا ہے؟ کفارۃ الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبتہ، جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے بارے میں وہ استغفار کرے۔ استغفار جب کرتا ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ وہ جو ہے نا رد مظالم کی چوکی بنی ہوئی، وہاں سے ایک انسان اپنے آپ کو آزادی دلانے کے لیے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرے۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی لاپرواہی کی ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، کسی کو آزار دیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا مال لیا واپس نہیں کیا ہے، یا کچھ نہیں، کم از کم میں آپ کو ایک تھوڑا سا نسخہ بھی دیتا ہوں، ہم خود بھی تھوڑی سی اپلائی کرتے ہیں، آپ کو بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کی ہو نا تاریخ خمس تو دیتے ہی ہیں نا ہم لوگ، تاریخ خمس جب آپ لوگوں کی آ جائے، مثلا میری 15 شعبان ہے اور میں انشاءاللہ 14 کو اپنا حساب کر لیتا ہوں، تو اس میں تھوڑے پیسے تھوڑے سے جو ہے نا وہ دے دیے، اور یہ دعا گیا پروردگار یہ رد مظالم، کسی سے اگر میں سال میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی کو غیبت ہو گئی ہے، کسی کو کچھ مال پتہ نہیں کسی سے لیا، واپس بھول جاتا ہے، انسان ہے نا، اگر بھول بھی تو سکتا ہے، وہ اس میں تھوڑے بہت اگر کسی نے آج تک نہیں کیا تو یہ لازمی طور پہ کریں، اس وجہ سے کہ یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے پل صراط پر۔ مولا امام سجاد علیہ السلام نے انسان کو متوجہ کیا، اس متوجہ ہونا چاہیے، اس کی طرف آگے جانا چاہیے، تھوڑا سا وہ غریب غربا کو دے دیں، وہ مفلسین کو دے دیں، وہ بیواؤں اور ایتام اور یتامہ کو دے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں جب یہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ دل میں اللہ نرمی پیدا کرتا ہے، رحم پیدا کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جو شریعت نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور معصومین نے بتایا، اس کو ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی پل صراط پہ اس وقت تک گزر نہیں سکتا ہے اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہے۔ چھوڑے نا چھوٹی چھوٹی مال، وہ تو بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے ذہن میں شاید آگے آیا ہوگا کہ کسی کے ایک بہت بڑا اگر ولایت کو کوئی اگر دبا لیتا ہے یا حاکمیت اس کی کوئی دبا لیتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو بتایا ہے کہ مرصاد کے اوپر ہم نے جاننا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو قہری ہیں، جبری ہیں، جس طرح اس نے لگائے وہ اسی طرح بھی ہیں، اس ذرہ برابر ادھر ادھر جو ہے نا وہ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ یا مثلا وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ دیکھ کوئی بھی اس طرح روئے زمین پہ چلنے والی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبراً ذات پروردگار کے وہ قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ یہ ہے ساری جو مخلوقات ہیں ان کے سلسلے میں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن انسان میں دو چیزیں ہیں، دو جنبے اس کو کہتے ہیں، یعنی کیا ڈیول ڈائمنشنل جو ہے اس کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل اسی طرح جو فکسڈ ہے صورتحال وہ ہے ہدایت تکوینی جس طرح مثلا اس کی ہے، اور وہ
اب آپ کہیں کہ میں نے سانس نہیں لینا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں میرے دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، تو دل کی دھڑکن نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی، پھر تو ختم ہو جائے گا آدمی. اسی طرح مثلا انسان کا کلیجہ ہے، اس میں ہے انسان کا یہ فنکشن ہے، انسان کے پھیپھڑے فنکشن کر رہے ہیں، انسان کا معدہ فنکشن کر رہا ہے، انسان کا قوہ ہضمہ فنکشن کر رہا ہے، انسان کے دل میں فنکشن آ رہا ہے، انسان سانس لے رہا ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آٹومیٹک جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا دی، انسان کے بس کی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑی ہیں، حالانکہ یعنی دو اس کے جو جنبے اور دو شعون جس کو کہتے ہیں، مثلا آپ کہیں کہ نہیں یہ جو رگیں ہیں نا یہ بالکل حرکت نہیں ہے اس کی ہونی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہونا ہے اس کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوگی. یا مثلا انسان کا دل کی حرکت ہے، انسان کے جگر کی حرکت ہے، انسان کے جگر کا فنکشن ہے، انسان کے گردے ہیں، انسان تنفس لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت تک نہیں. ایک یہ ہے کہ جو انسان جو ہدایت تشریع ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا، احکام دے کر بھیجے، اخلاقیات انہوں نے سکھائی، شریعت انہوں نے سکھائی، قرآن انہوں نے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اس میں کیا کیا؟ اللہ نے ارادہ اور اختیار دے دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تمہارے اوپر ہے، تمہیں ہم نے دے دیا، اختیار دے دیا ہے. اب تم اس اختیار پہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہو یہ اب تمہارے اختیار میں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتایا، صحیح رستہ بتایا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا رستہ ہے، صحیح رستہ ہے، اس رستے کی تم اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. وہ یہ جو مختلف جو رستہ ہے ایک ہی ہے نا حق والا، باقی جتنے ہیں نا سبل جو ہے نا فتنے والے یا خواہشات والے یا مختلف رستوں والے، ان کے رستے مختلف ہوتے ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یعنی اللہ کے رستے سے یہ دور ہو جاتا ہے کہ انسان کے جب ان فتنے والے رستوں میں انسان جاتا ہے. تو اللہ پیغمبر اسلام نے یہ رستہ انسان کے لیے بتا دی، یہی فرما دی کہ تم آؤ رستے کے لیے کام کرو اور تم آگے بڑھو. ان اللہ یامر بالعدل. ٹھیک ہے تم فریڈم کی تم رٹ لگائے رہتے ہو، فریڈم کی حد و حدود ہے. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ بے محارب فریڈم جو ہے نا اسی طرح ہو جاتی ہے. اپنی حد بندی میں رہتے ہوئے رسپانسبلٹیز کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ تم آگے بڑھو. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو خواہشات نفسانی ہیں اس سے اپنے آپ کو تم بچاؤ. اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پہلے ابتدا میں اسی روایت پہ ختم کر رہا ہوں، کوشچن بھی ہے اور اس کے بعد ہمارا پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. صراط مستقیم جو اس کی طرف کے پروردگار امام سجاد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ وہ صراط اس سے اس کا حساب و کتاب میں لیے آسان ہو جائے. کیسے ہوگا؟ یہ طریقہ کار معصومین نے بتا دیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. جو شخص سمپل رستہ ہے، جو شخص پیغمبر اسلام اور ان کی اہل بیت کی پیروی کرنے والا ہے وہ پورے صراط پہ بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا. جو ان کی مخالفت کرنے والا ہے وہ بڑی دشواری کے ساتھ، وہ پھر چونکہ پل ہے نا، پل کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے، پھر اسی میں رہے گا. سمپل بات ہے. اچھا یہ آپ کہیں گے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے بلکہ اپنے معصومین علیہ السلام کی طرف سے کی. میری بات پہ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہیں مانے، وہ میری بات کو ماننا واجب بھی تو نہیں ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ معصومین کی طرف سے ہے تو ان کی بات، معصومین کی بات ماننا واجب. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی صراط کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ هو الطریق الی معرفت اللہ عز وجل. یہ وہی رستہ ہے معرفت پروردگار والا، کوئی نیا رستہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں سے زمین سے جو ہے نا آسمان تک ایک ایسا جو صراط ہے وہ روڈ بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. وَهُمَا صِرَاطَانِ. اور اس کی دو صورتیں ہیں، دو صراط ہیں. فقالا. کون سے دو صورتیں ہیں؟ صراط فی الدنیا. ایک صراط تو آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بہت سارے جن کی لغزش ہے اس میں. وہ صراط فی الآخرہ. اور ایک صراط جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت میں.
وَأَمَّا صِرَاطُ الَّذِي فِي الدُّنْيَا، جو دنیا میں صراط ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ، اس سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، وہ ہے وَمَنْ عَرَفَهُ فِي الدُّنْيَا وَاقْتَدَى بِهُدَاهُ، جنہوں نے ان کی پہچان کی، ان کی معرفت کی. من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلی، جو امام زمانے کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ گویا جاہلیت کی موت مرا ہے. من عرفہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں ان کی معرفت کی، واقتدیٰ بہداہ، اور جس نے ان کی ہدایت میں، ان کی رہنمائی میں آ گیا ہے، مر علی صراط الذی وہ جسر جہنم فی الآخرہ، تو وہ آخرت کے اس پل میں بالکل بڑی آسانی کے ساتھ کہ جہنم کے اوپر جو پل لگا ہوا ہے اس پہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. ومن لم یعرفہ، اور جسے کوئی پہچان نہیں ہے امام مفترض الطاعت کی، امام معصوم کی، فی الدنیا، دنیا میں، زلت قدمہ عن الصراط فی الآخرہ، تو آخرت کے جو پل صراط ہے نا اس میں پاؤں لڑکھڑائیں گے، فتردہ فی نار جہنم، وہیں لڑکھڑائیں گے نیچے آ جائے گا. نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں امام معصوم کی معرفت دے تاکہ یہ صراط بھی اچھا ہو، وہ صراط بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، دین اور دنیا کے سائے میں، اور ہدایت اور سعادت اور نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے پہلے کویسچن کیا ہے ہمارے محترم محمد یعقوب، کویسچن نہیں تھا، ان کی اپریسیشن، ہمیشہ آتے ہیں، زندہ دل ہیں، اور اسی زندہ دلی کے ساتھ اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور صحت اور سلامتی دے. حقیقت بات یہی ہے کہ انہوں نے کی کہ تقوی الہی اور محبت رسول اور آل رسول کے بغیر انسان کسی منزل کا نہیں ہوتا ہے. بالکل آپ نے بالکل زبردست بات کی ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے پرویز بھائی نے فون کیا ہے پیٹر پرو سے، اللہ پاک انہیں خیر رکھے اور صحت دے. انہوں نے بھی اس میں وہی جو ہم نے حدیث سنائی تھی اور صحابیوں نے جو استفسار کیا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی کسی مولوی صاحب کی، انہوں نے دیہات میں انہوں نے جب سنائی تو لوگ کہ چھوڑو جی وہ تو جنت کس جانا ہے، یہ تو خواہ مخواہ وعدہ حور ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، نہ جنت ہے تو نہ جی اسی قسم کا. تو انہوں نے فقط جو ہے نا وہ تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے آج فون کیا. ہمارے مقصود حسین سید نے فون کیا وٹ فورڈ سے. دیکھیں لوگوں کو حدیثیں بھولی نہیں تھیں، حدیثوں کو دبایا گیا اور ایک پوری لابیز کام کرتی رہیں، اور ان کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ جو ہیں نا بڑے ان کو نیچے لے کے آئیں، ان کی لیول کو، اور جو نیچے ہیں نا ان کو تھوڑا اوپر لے کے آئیں تاکہ بیلنس کرنے کی جو پالیسی. لیکن اللہ ہمیشہ حق کو سر بلند رکھتا ہے، اور حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بھی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے. معیار حق بھی ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہمارے محترم غلام رسول نے لاڑکانہ سے فون کیا ہے کہ بعض یہ نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، غالباً شاید آپ نے پہلے بھی کوشچن کیا، میں آپ کو اتنا صاف طور پہ بتا دوں، کوئی بھی شیعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اللہ نہیں کہتا ہے، شیعہ اسے نہیں کہتے ہیں. جو شیعہ امیر المومنین کو اللہ کہے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کسی اور فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو گمراہ ہے، وہ ضالہ ہے فرقہ، اس کا تعلق نہیں. ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کا ولی جانتے ہیں، اپنا امام جانتے ہیں، اپنا والی اور وارث سمجھتے ہیں، اپنا حاکم سمجھتے ہیں، اپنا سرپرست سمجھتے ہیں، رسول خدا کا جانشین سمجھتے ہیں، رسول خدا کا وصی سمجھتے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر
غدیر اشیر سے غدیر تک اپنا اور قیامت تک دل کی ہر نس ہر رگ اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہم امیر المومنین کو مولود کعبہ سمجھتے ہیں. جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. تو نصیری البتہ مانتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ شیعہ نہیں ہے، اور جو بھی خدا مانتا ہے وہ ہمارے نزدیک شیعہ نہیں. ہمارے محترم احمد نے بیلجیم سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ میرا چھوٹا سا سوال ہے، اور چھوٹے جب تھے تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھیں، ان کی والدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا ختم کا رکھتے تھے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری. ماشاءاللہ سلامت رہے یہ سلسلہ محبتوں کا ہے، عقیدتوں کا ہے، معرفتوں کا ہے، جاری ساری رہنا چاہیے. معصومین علیہ السلام کے نام کی دعائیں کریں. کھانا تو آپ ہر روز ہی کھاتے ہیں، اگر صلوات کے ذریعے معصومین کے نام کہہ دیا، یہ سارا تو وہی بابرکت ہو جاتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اس میں قدوسیت آ جایا کرتی ہے. اس میں کوئی اس قسم کی نہ کوئی بدعت ہے اور نہ کوئی شرک ہے. کہتے ہیں کہ بعض جو ہے نا وہ اس وقت جو دیکھیں دشمن بہت کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں آپس میں جوڑا جائے. یہ ہے اس وقت جو سب سے بڑا جو اگر کسی پہ رحم کیا جا سکتا ہے، کرم کیا جا سکتا ہے، کسی کی فیور کی جا سکتی ہے، تو یہی ہے کہ اسلامی گھروں کو جوڑا جائے، اسلامی گھروں کو توڑا نہ جائے. ہمارے محترم ذیشان علی نے کانگو سے فون کیا ہے. ذیشان علی نقوی نے کانگو سے افریقہ سے فون کیا ہے کہ دیکھیں بت پرستی، ہر نبی کو بت پرستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ لوہے کے، لکڑی کے، پتھر کے، یا وہ جو جس طرح مکے والوں نے حلوے کی بت بنائے ہوئے تھے اس قسم کے بت بنائے جائیں. ہر نبی کے مقابلے میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بت پرستی یعنی ضروری نہیں، اپنی خواہشات کی جو بھی پوجا کرتا ہے. جس طرح قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی بت بنا لیا ہے. تو یہ سلسلہ تو شروع ہے، باہر کا حضرت آدم سے شروع ہے، اور یہ شروع ہوتا رہے گا اور یہ چلتا ہی رہے گا. الہیون آتے رہیں گے اور شیطان والے جاتے رہیں گے، اور یہ بت پرست بھی آتے رہیں گے. ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن باہر کا یہ بڑی ایک کرونک، میں کیا کہوں، بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا اس کے سلسلہ ہے، اور یہ قدیمی طریقے سے یہ سلسلہ آ رہا ہے. جب بھی اللہ کا کوئی نبی آیا اور اللہ کا کوئی ولی آیا، اس وقت یہ سارے کہ جن کے دل و دماغ ذات احدیت سے خالی تھے، اور ان کی ذاتیات اور خواہشات اور من پرستیاں اور دل پرستی اور من مانی شامل تھی، وہ سارے کے سارے اس میں بعض بت نہیں بنا سکتے، ذہنی بتوں کے ذریعے ہی اپنا کام چلاتے رہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں غالباً میں کون سی اس کی ڈرخائم کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جملہ مجھے اچھا لگا کہ بعض لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا وہ بت بنائے ہوئے تھے، کوئی خواہشات کے بت اور کیا سے کیا. باہر کیف یہ سلسلہ جو ہے نا بڑا پرانا ہے. ہمارے محترم لارڈ کانن نے سید مصطفیٰ نے فون کیا ہے کہ تشہد میں دیکھیں ہماری نماز وہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ہے، ہماری نماز وہی ہے کہ جو معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوئی بھی ایڈیشن نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ نماز کیا ہے، توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح شارع مقدس نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اسی طرح ہی اس کو انجام دینے سے. فرق ہے، سورہ فاتحہ بہت زیادہ ثواب ہے، 7 دفعہ پڑھنے سے کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اب ایک انسان کہے کہ نہیں میں سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ 7 دفعہ پڑھ ہی کے پڑھوں کیونکہ میرا جی چاہتا ہے. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے. اپنی منمانی جو ہے نا وہاں پہ نہیں چلتی، اپنی منمانی شریعت میں نہیں چلتی. جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اسی طرح ہے. آپ جب صلوات پڑھتے ہیں علی مولا کی ولایت میں آپ آ گئے ہیں، جناب سیدہ کی ولایت میں آپ آ گئے ہیں.
امام حسن کی ولایت میں آ گئے ہیں، امام حسین کی ولایت میں آ گئے ہیں، سرکار دو عالم کی ولایت میں آ گئے، سارے معصومین کی آپ ولایت میں۔ صلوات بذات خود ایک ولایت کا ایک پورے کا پورا کمپرہنسو کوڈ ہے، چونکہ اس کو نہیں سمجھا لہٰذا جو ہے نا پیغمبر اسلام نے جب یہ کہہ دیا کہ صلوات واجب ہے تشہد میں، مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کمپرہنسو کوڈ کہ جو پہلے سے لے کر 14ویں تک 14 معصوموں کی ولایت کا اقرار ہے حقیقت میں۔ صلوات جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فقط اپریشیٹ نہیں ہے، یہ اپریسیشن نہیں ہے فقط یہ، بلکہ کیا ہے کہ 14 کی ولایت کے سائے میں آنے کا اعلان ہے۔ اور اس میں نہیں ہے فقط کہ امیر المومنین بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ساری کی ساری ولایت کے زمرے میں آنا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم شامل ہو۔ شریعت میں کسی کی مداخلت جائز نہیں ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اس میں انسان اپنی رائے یا اپنی مرضیاں استعمال نہ کرے۔ ہمارے کاشف قادری بھائی نے فون کیا حیدرآباد سے، دیکھیں فدق کا جو مسئلہ تھا ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، اس پہ ہم نے گفتگو بھی کی ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ البتہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور آیا، امیر المومنین نے اس فدق کو کوئی جائیداد ہونے کے عنوان سے، مال کے عنوان سے، اہل بیت کو کیا لگے ان سے، اہل بیت ہمیشہ حق ہوتا ہے، اس کا تقاضا کیا گیا، ڈیمانڈ کی گئی، حق کسی کا غصب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر وہ سارے کا سارا فدق اس وقت دے دیا جاتا تو اہل بیت کو اپنے ذاتی مصارف کے لیے تو اس وقت بھی نہیں خرچ کر رہے تھے جب ان کے پاس تھا، جب تھا تب بھی غرباء اور مساکین کے نام نامی ہو رہا تھا اور ان کے لیے جا رہا تھا۔ ہاں البتہ چونکہ جب یہ ایسا نہیں ہے، فدق کئی دفعہ آیا کئی دفعہ گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور خلافت اور امامت میں اور حکومت میں اس مسئلے کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پرسنل ایشوز ہیں اس کو جو ہے نا چھڑا گیا، اس وجہ سے کہ ساری کی ساری قربان کر دی۔ امیر المومنین کے پاس کتنے خود باغ تھے اور اس کے بعد امام نے خود ان کو تقسیم کر دیا۔ اس کو سمبولک وے میں دیکھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ فدق خود کیا ہے۔ فدق اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی ذاتی آمدن کے لیے امیر المومنین کو یا جناب سیدوں کو یا باقی معصومین کو چاہیے تھا، بلکہ یہ سورس آف انکم تھی دین کی پروگریشن کے لیے، قرآن کی پروگریشن کے لیے، اسلام اور قرآن کی ترقی اور تعالی کا جو راز تھا اس رستے کو جب روکا گیا تو پھر یہ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے جو مسائل پیدا ہوئے، اور لیکن ضرورت نہیں تھی، ورنہ جناب سیدہ کہاں کہ ان کی پوری دنیا ان کی ٹھوکر پہ قربان ہو جائے انہیں ان چیزوں کو، لیکن انہیں یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو ایک جس طرح امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ میں فرمایا، بڑا خوبصورت خطبہ ہے اس فدق کے سلسلے میں، فرماتے ہیں کہ لے دے کر اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہمارے پاس ایک باغ فدق ہی تو تھا کہ جس پہ کچھ لوگوں کی نظریں للچائیں اور اس کو بھی لے گیا۔ باہر کہ میں فدق کو کیا کروں، کچھ دنوں کے بعد پھر انسان نے مٹی تھلے مٹی تھلے آ جانا ہے۔ اس خطبے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہماری عاقبت پر خیر فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور کرم کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو پروردگار تو جوار رحم و جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار تو نے بیمار کربلا کے صدقے میں صحت سلام شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.